الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم عزیز ساتھیوں بھائیوں بزرگوں، رمضان المبارک کا مقدس اور مبارک مہینہ، اس کی خاص نسبت قرآن پاک سے ہے، کلام پاک سے ہے. دنیا کے اندر ایک ایسی واحد کتاب ہے جو سراسر ہدایت ہے. دنیا کے اندر ایک واحد ایسی کتاب ہے جس کے حافظ اور جس کو یاد کرنے والے اور جس کو یاد کیے ہوئے لاکھوں کروڑوں انسان ملتے ہیں. دنیا کے اندر ایک واحد ایسی کتاب ہے جس کا نسخہ آپ ہندوستان میں اٹھائیں تو بھی وہی ہوگا، دوسرے ملکوں میں اٹھائیں تو بھی وہی ہوگا. دنیا کے کونے کونے کے اندر وہی کتاب ہے، وہی سچی کتاب ہے جس کا نام قرآن مجید ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس کی نسبت رمضان المبارک کے اندر بہت خاص اس کی نسبت ہے. دنیا کے تمام مسجدوں کے اندر، تمام عالم اسلام میں اتنی مسجدیں ہیں، تمام مسجدوں کے اندر رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور پورے مسلمان جن کے دلوں کے اندر قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی فکر ہے، قرآن کی تڑپ ہے، رمضان کے اس مقدس مہینے میں قرآن مجید کو نمازوں میں سنتے ہیں. قرآن مجید کا پڑھنا تراویح کے اندر یہ بھی سنت ہے، اور پورے 20 رکعت تراویح کا پڑھنا یہ بھی الگ سنت ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ پورے علاقوں کے اندر حافظ قرآن نہیں ملتے تھے، پورے علاقے چھانے تو بھی حافظ قرآن نہیں ملتے تھے. خاص طور پر قریوں کے اندر نمازیں جو تراویح کی ہوتی تھی وہ علم طرح سے پڑھتے تھے.
حافظوں کو کتنا تلاش کیا جائے تو بھی حافظہ نہیں ملتے تھے، بلکہ ہمارے صوبہ کرناٹک کے اندر حافظ قرآن پاک کی سنانے کے لیے بڑی بڑی مسجدوں میں، جیسے سٹی جامع مسجد ہے اور اس کے علاوہ دوسرے مسجدیں ہیں، شہروں کے اندر بڑی بڑی مسجدیں، قرآن سنانے کے لیے دوسرے علاقوں سے بلاتے تھے، حافظ قرآن آ رہی ہوئی، اور ان کی اتنی عزت اور ان کا اتنا اکرام ہوتا تھا کہ رمضان المبارک جیسے ختم ہوتا تھا ان کو سارے لوگ مل کر اسٹیشن تک لے جاتے اور ان کو چھوڑ کر آتے تھے۔ کیا بھی ایسا ہوا رہی گا نہیں؟ حافظ قرآن نہیں ملتے تھے آپ کو۔ پھر قرآن پر محنتیں شروع ہوئی، ایسی محنتیں ہوئی کہ آپ کو ہر علاقے کے اندر حافظ قرآن ملنا شروع ہو گئے۔ حافظ صاحب کا جو لقب تھا وہ بہت ہی اونچا تھا، حافظ جی کا لقب بہت بڑا اونچا لقب تھا۔ ساری دنیا کے اندر آپ کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں کے اندر آپ کو ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ملے گا، اور آج الحمدللہ رمضان المبارک پوری دنیا میں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ساری دنیا میں رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت ممبر سے قرآن کی آواز گونج رہی ہے، اور قرآن کے اوپر فدا ہونے والے، قرآن سے محبت کرنے والے اور قرآن سے دل سے عقیدت کرنے والے قرآن پاک کو مسجدوں میں کھڑے ہو کر سن رہے ہیں، اور اتنی محبت کے ساتھ سنتے ہیں کہ قرآن مجید ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں قرآن سننا۔ پہلے ہم نے دیکھا عمر والے اکثر جن کی عمریں بڑی ہو گئی، ضعیف تھے، مسجدوں کے کٹوں سے ہٹتے نہیں تھے، مسجدوں میں رہتے تھے، ٹھکانہ ڈالتے تھے کہ میں مسجد ہی میں رہوں گا، مسجد سے نہیں ہٹتے تھے۔ خود ہمارے دادا صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کو بولتے تھے مسجد کے کھوٹے، مسجد سے نہیں ہٹتے تھے، مسجد سے محبت، ہمیشہ ذکروں میں، عمر ہونے کے باوجود اہتمام کے ساتھ نماز کی پابندی۔ عزیزو بھائیوں، پہلے کے لوگوں میں اللہ کا ڈر و خوف بہت زیادہ تھا، لوگ اللہ سے ڈرتے تھے، قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھینے کے لیے دل کانپتا تھا کہ میں نہیں چھین سکتا قرآن پاک کو۔ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر بہت زیادہ تھا، قرآن پاک کا کوئی ایک قصہ سن لیتے تو بہت زیادہ ان کی زندگیوں میں تبدیلی آتی تھی۔ پہلے دور گزرتے گزرتے دور ڈیجیٹل دور میں بدل گیا، کیا بولے تبھی سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں آیا تبھی دل سے قبول نہیں کر رہا۔ عزیز و بھائیو، رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں پورے قرآن مجید کو تراویح میں پڑھنا الگ سنت ہے، تراویح 20 رکعت کا پڑھنا یہ الگ سنت ہے۔ پورے قرآن مجید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن سنتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام خود قرآن سناتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے تھے، حضرت جبرائیل بھی دور کرتے تھے، ہمارے نبی بھی دور کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت جبرائیل بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، حضور بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، جبرائیل کا قرآن حضور سنتے اور حضور کا قرآن جبرائیل علیہ السلام سنتے۔ ان کے دور ہوتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور قرآن پاک کے۔ ساری دنیا کے اندر
سب سے بڑی ناپاک جو کوششیں ہو رہی ہیں کہ قرآن کو مٹایا جائے، لوگوں کے دلوں سے قرآن کی عظمت کو ہٹایا جائے، لوگوں کے دلوں میں قرآن کی محبت کم ہو جائے، اس کے لیے بہت ساری کوششیں ہوئی اور ہو رہی ہیں کہ دنیا کے اندر قرآن سے محبت کرنے والے کم ہو جائیں، قرآن کے اوپر چلنے والے کم ہو جائیں، قرآن سے محبت کرنے والے کم ہو جائیں، قرآن کے عاشق کم ہو جائیں۔ اس کی ناپاک سازشیں ہو رہی ہیں، اور سب سے زیادہ اس کی ناپاک سازش کرنے میں جو سب سے بڑا جس کا ہاتھ ہے تو وہ اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ جس کے پاس ایجوکیشن، اپنے بچوں کو ایجوکیشن سکھاتا ہے، اپنے بچوں کے لیے ایجوکیشن میں بہت اعلیٰ پیمانے کا ایجوکیشن، بچے سائنسدان بنے، بچے ایجوکیشن والے، کوالٹی ان کے اندر، ایجوکیشن کے اندر کوالٹی ہو، پھر انہوں نے ایسی چیزوں کو ایجاد کیا، ایسی چیزوں کو ایجاد کیا کہ ساری دنیا حیران ہے۔ اسرائیل ایک ڈسٹرکٹ کے برابر بھی نہیں، ایک صوبے کے برابر بھی نہیں، کرناٹک کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن اس کا آج پاور کہاں ہے۔ یہودی دراصل، اسرائیل دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی قوم کو یہود کہا جاتا ہے، وہ یہودی ہیں، اور مسلمانوں کے سب سے زیادہ سخت دشمن، جانی دشمن جو ہے وہ ہمارا یہود ہے، اسرائیل ہے۔ اور اس نے ساری دنیا کے ڈاٹا کو اپنے پاس محفوظ کرنے کی ناپاک سازش کیا ہے۔ ساری دنیا کے ملکوں کے امیر لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں، یہاں تک کہ ملک کے عرب کا اس وقت کا جو بادشاہ ہے اس کے تلوے چاٹ رہا ہے۔ کیا پاور ہے، ٹیکنالوجی۔ مسلمانوں کے بڑے بڑے ملک قطر ہے، بحرین ہے، جہاں پر پیٹرول نکلتا ہے، ڈیزل نکلتا ہے، گیس نکلتی ہے، ایسی جگہوں پر قبضہ ملک قطر میں رہنے کے باوجود قطر کے مسلمانوں کا قبضہ نہیں ہے، امریکہ کا وہاں قبضہ ہے۔ تو عزیزو، ان کی سب سے بڑی ناپاک کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے قرآن کی عظمت کو ٹوٹ جائے، مسلمانوں کے دلوں سے قرآن کی محبت نکل جائے۔ قربان جائیے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کا دور رمضان میں کر کے بتایا۔ پورا قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ قرآن ایک عجیب عظیم الشان معجزہ ہے۔ قرآن کو اللہ نے قیامت تک کے لیے معجزہ، قیامت تک کے لیے معجزہ۔ دنیا کی ہر کتاب بدل گئی، توریت بدل گئی، زبور بدل گئی، انجیل بدل گئی۔ آپ کو توریت اسرائیل میں جا کر دیکھیں الگ نسخہ ملے گا، امریکہ میں جا کر دیکھیں الگ نسخہ ملے گا، اور ان کی تعداد بھی بہت گنی چنی تعداد ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، مسلمان ہم کیا کرتے ہیں؟ مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا، آ جاؤ، خوش آمدید، تمہیں دوسرے مذہب چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جائے، آ جاؤ۔ ان کے لیے ہمارا کیا ہے؟ دروازہ کھلا ہے کہ نہیں؟ کوئی آدمی مسلمان قبول کرتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں، وہ بولے ہمیں کیا بولتی ہے؟ ماشاء اللہ، بہت بہت اچھی بات ہے، اس کے اور فضائل سناتی ہیں ہمیں۔
لیکن اسرائیل ایسا ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں یہودی بنتا ہوں تو اسرائیل اسے قبول نہیں کرتا، سمجھتا ہے کہ یہ کوئی جاسوس ہے، ہمارے پاس جاسوسی کرنے کے لیے آیا ہے۔ ان کی نسلوں سے چل رہی ہے اسرائیل، یہودیت۔ کسی کو باہر والے کو اندر نہیں آنے دیتے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جن کے لیے ٹھکانے کی کوئی جگہ نہیں تھی، بھیک کے طور پر گئے تھے غزہ میں، فلسطین میں، کہ ہمارے لیے رہنے کی جگہ دو۔ ہٹلر اس کا سارا خاتمہ کر دیا تھا۔ گنے چنے جو بچے تھے وہ فلسطین میں جا کر جگہ چندے کے طور پر مانگا انہوں نے۔ آج کیا پاور حاصل کیا ہے، آج ہمارے اوپر خود بولتی نہیں، ہماری زبان میں ہماری بلی ہم نہ میاں کے کر بولے گی، ہماری پلیٹ میں کھا کو ہماری پلیٹ کو کیا کر رہی ہے، چھید ڈال رہی ہے، ہمارا نمک کھا کو ہم نہ بول رہی ہیں، نمک حرامی کر رہا کرتی۔ وہ کام آج اسرائیل کیا ہے فلسطین میں، جس کی سازش اور پلان یہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر سے قرآن کا خاتمہ ہو جائے، قرآن کو ماننے والے نام کے رہ جائیں، کام اصل ہمارا ہو۔ قرآن کو ماننے والے ختم ہو جائے، قرآن سے محبت کرنے والے ختم ہو جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی سنت کو ایجاد کیا، تراویح کی سنت کو جاری کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی سنت کو جاری کرنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی برکت سے ساری دنیا میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، اور آج مسلمان شوق سے قرآن مجید کو سننے آتا ہے کہ میں قرآن کو سنوں گا، میں قرآن کو سنوں گا۔ کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر قرآن سننے کے لیے، نماز میں کھڑے ہونے کے لیے، پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ تراویح سننے کا شوق، مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، عشاء کے بعد ہر مسجد بھری ہوئی ہے، ہر مسجد بھری ہوئی ہے۔ لوگ قرآن سننے کے لیے عمرہ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مقام کو جاتے ہیں کہ ہم وہاں قرآن سنیں گے، اور وہاں تراویح میں آپ کو کھیلنے والے لوگ نہیں ملیں گے، باتیں کرنے والے لوگ نہیں ملیں گے، ہنسی مذاق کرنے والے لوگ نہیں ملیں گے۔ وہاں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ ایک رکعت بہت جلدی ہو رہی ہے، تھوڑا اور لمبی ہو جائے رکعت کتنا اچھا ہے۔ نمازوں میں رونے والے ملیں گے، نمازوں میں تڑپنے والے ملیں گے، اور یہی چیز اسلام کے دشمن کو ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ قرآن پاک کھلم کھلا معجزہ ہے، معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اس زمانے کے اعتبار سے الگ الگ معجزے دے کر بھیجا نبیوں کے ساتھ۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، سب کے سب پیغمبر حق ہیں، سب کے سب پیغمبر برحق ہیں، ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے۔ زمانے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ الگ الگ نبیوں کو بھیجا، الگ الگ معجزے دے کر بھیجا۔ سب سے آخر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور ان کے ساتھ جو معجزہ دے کر بھیجا وہ قرآن مجید کا معجزہ، اور یہ معجزہ قیامت تک چلے گا۔ حضرت موسیٰ کو معجزہ دیا، حضرت عیسیٰ کو معجزہ دیا، حضرت صالح کو معجزہ دیا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا جو معجزہ دیا تھا وہ عصا کا معجزہ تھا۔ عصا بہت کام دیتا تھا حضرت موسیٰ کو۔ راستے میں چل کر جا رہے ہیں، تنہائی ہے حضرت موسیٰ کو، تو عصا خود حضرت موسیٰ سے بات کرتا تھا۔ راستے میں جا رہے ہیں، پانی کی پیاس لگی حضرت موسیٰ کو،
عصے کو زمین میں گاڑتے تو پھر اس کے اندر سے فوارے کے طور پر پانی نکلتا تھا. حضرت موسیٰ پانی پیتے تھے. کھانے کی ضرورت پڑتی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصے کو زمین میں گاڑتے, ایک دن کے کھانے کا نظام اس سے ہو جاتا تھا. پھل کی ضرورت پڑتی حضرت موسیٰ عصے کو زمین میں گاڑتے, اللہ تعالیٰ اسے درخت بناتا, اس سے پھل نکلتا, حضرت موسیٰ اسے نوش فرماتے. اللہ نے حکم فرمایا کہ موسیٰ اس عصے کو تم سمندر پہ مارو. حضرت موسیٰ عصے کو سمندر پر مارے تو سمندر سے 12 راستے بن گئے. کہا حضرت موسیٰ کو اس عصے کو تم پتھر پر مارو, پتھر سے چشمے بہنے لگے, پانی کا چشمہ بہنے لگا. کہا حضرت موسیٰ کو تم اس کو زمین پر ڈالو, حضرت موسیٰ زمین پر ڈالے تو اژدہا بن گیا. پھر حکم فرمایا اسے پکڑو, حضرت موسیٰ نے جیسے ہی پکڑا عصا ہو گیا. اللہ نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا قال ہی عصای. اللہ نے پوچھا تم اس سے کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى. کہنے لگے اللہ میں اس سے جھاڑیوں کو پاک کرتا ہوں, میرے چرواہوں کو روزی کا انتظام کرتا ہوں, اور اس سے میں سہارا لیتا ہوں, ٹیک لگاتا ہوں, اور اس میں میرے لیے بہت سارے فائدے ہیں. فائدے کی چیز دکھائی کہ میرے لیے عصے میں کیا ہے, فائدے ہیں. جس چیز کو حضرت موسیٰ فائدہ سمجھ رہے تھے, اللہ نے حکم فرمایا کہ القی عصاک, یہ عصے کو زمین پر چھوڑ دو. حضرت موسیٰ سمجھ رہے تھے یہ عصا میرے لیے فائدے کا ہے, میرے لیے نفع پہنچاتا ہے, میرے لیے فائدہ پہنچاتا ہے, میرے لیے اس میں بہت سارے فائدے ہیں. جیسے ہی فائدے کی چیز کو زمین پر ڈالا تو وہ اژدہے کی شکل میں بن گیا, اژدہا بن گیا. حضرت موسیٰ ڈرنے لگے, گھبراہٹ شروع ہو گئی کہ میرے سامنے چھوٹا موٹا اژدہا نہیں, انسانوں کو نکل جائے, اتنا خطرناک اژدہا کسی کے سامنے اچانک آ جائے, کیا حال ہوتا ہے. حضرت موسیٰ ڈر گئے. قال لا تخف, حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم فرمایا ڈرو مت, جا کر پکڑو, جا کر پکڑو. کہنے لگے اللہ یہ تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ عصا میرے لیے بہت ساری فائدوں کی چیز ہے, میرے لیے اچھی چیز ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اژدہا بن گیا, میرے لیے اچھی چیز نہیں بلکہ میرے لیے یہ نقصان کی چیز بن گئی. ڈرنے لگے, کہنے لگے میں اس کو نہیں چھیتا. فرمایا اللہ نے جاؤ, جا کر اس کو پکڑو. حضرت موسیٰ ڈرتے ڈرتے, سب سے پہلے جس وقت یہ واقعہ پیش آیا حضرت موسیٰ بہت زیادہ گھبرا گئے. کہا اللہ نے کہ اس کو پکڑو. حضرت موسیٰ جب پکڑنے کے لیے گئے تو دم کے پاس گئے, دم کے پاس. کہاں سامنے سے منہ ڈالتا ہے جگر کو, پیچھے سے پکڑنے گئے. اللہ نے کہا نہیں, اس کے منہ کو جا کر پکڑو. حکم اللہ کا تھا, اللہ کے حکم کے آگے میرے سامنے تکلیف دینے والی چیز ہے تو بھی اسے میں وہی کروں گا جو میرا اللہ کہتا ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ سام کو پکڑو نہیں بلکہ اس کو پتھر سے کچل دو. حکم اللہ کا یہ کہہ رہا ہے کہ پتھر نہیں بلکہ ہاتھ سے جا کر پکڑو. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عقل کہتی ہے کہ پتھر سے مارو, اللہ کا حکم کہتا ہے کہ تم ہاتھ سے پکڑو. یہاں حضرت موسیٰ اپنے عقل کی بات کو نہیں لیے بلکہ اللہ کے حکم کو انہوں نے پورا کیا اور سیدھے گئے اور جا کر سانپ کے منہ پر ہاتھ رکھا تو جیسا پہلے عصا ہوتا ویسے ہی اژدہا عصے کی شکل میں بدل گیا. اللہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ نہ عصا ہے نہ یہ اژدہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تیرا حکم ہے, جو تو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے.
حضرت موسیٰ کو اللہ نے عصا کا معجزہ دیا تھا. جیسے ہی حضرت موسیٰ دنیا سے گئے معجزہ چلا گیا ساتھ میں. آج بھی اگر کسی کو حضرت موسیٰ کا عصا مل جائے تو وہ معجزے کسی کے ہاتھ میں ظاہر نہیں ہوتے. یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ خاص تھا. کسی کو حضرت موسیٰ کا عصا مل گیا آج کے دور میں بھی، وہ اس سے زمین میں گاڑے تو اندر سے پانی نکلنا یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا. حضرت موسیٰ دنیا سے گئے، معجزہ دنیا سے گیا. اس دور میں جادوگری بہت زیادہ تھی. حضرت موسیٰ کے دور میں جادوگروں کا بہت زیادہ چرچا تھا. بہت زیادہ لوگ جادو جادو جادو، ہر جگہ جادو. جادو کو اپنا اصل مقصد بنا لیے تھے، کمانے کا ذریعہ بنائے تھے. تو یہ اژدہے کو، حضرت موسیٰ کی ساری چیزوں کو دیکھ کر لوگ، فرعون خاص طور پر کہنے لگا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں جو عصا ہے وہ عصا اصل میں اس کا معجزہ نہیں بلکہ یہ اصل میں اس کی جادوگری ہے. موسیٰ جادو کرتا ہے. سارے علاقوں میں بات چل گئی کہ موسیٰ جادوگر ہے، موسیٰ جادوگر ہے. فرعون کہنے لگا کہ ملک کے اندر کتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں، تمام جادوگروں کو لایا جائے. روایت کے اندر آتا ہے کہ 1,00,000 جادوگر جڑے، 1,00,000 جادوگر، جادو کرنے والے. پورا بڑے میدان تھا. تمام میدان کے اندر تمام جادوگروں نے اپنی اپنی جادوگری دکھائی. حضرت موسیٰ کو لائے، کہنے لگے کہ موسیٰ تیرے سامنے جادوگروں کا مقابلہ ہے، تو بھی جادوگروں کے مقابلے کے ساتھ تو بھی مقابلہ کر. حضرت موسیٰ میدان میں آئے اور دیکھا کہ تمام کے تمام جادوگر اپنے ہاتھوں میں رسیاں لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، اور حکم ہوتے ہی ان رسیوں کو ان لوگوں نے زمین پر ڈالا. جیسے ہی زمین پر جادوگروں نے رسیوں کو ڈالا تو جتنے جادوگر تھے اتنی رسیاں تھی اور اتنے ہی سام بن گئے. وہ رسی سام بن گئے. دراصل رسی ہی تھی. یہ آنکھ کا کھیل ہوتا ہے، آنکھ کا کھیل ہوتا ہے. آج بھی بہت سارے جادوگر جادو کرتے ہیں. آنکھ کا، نظر کا کھیل ہوتا ہے. کسی کی گردن، کپڑے پہن کو یہاں بیٹھا انہیں اوپر کیا کی تختہ رکھے، آدھا سر ادھر ہے آدھا دھڑ ادھر ہے. آج بھی لوگ کرتے ہیں جادو. حضرت موسیٰ کے دور میں ان رسیوں کو زمین پر ڈالے تو سارے کے سارے رسیاں سام کی شکل بن گئی. حضرت موسیٰ حیران ہو گئے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے حکم فرمایا القی عصاک، تمہارے عصے کو زمین پر ڈالو. حضرت موسیٰ نے اپنے عصے کو زمین پر ڈالا. جیسے ہی ڈالا تو ایک بھنکارتا ہوا ایک زبردست اژدہا بن گیا. ایک ہی لقمے کے اندر پورے کے پورے 1,00,000 سانپوں کو اس نے نگل دیا. جادوگروں کو معلوم ہو گیا کہ موسیٰ کا جو کام تھا وہ جادو نہیں تھا، یہ خدا کی قدرت تھی، یہ خدا کا حکم تھا. جادوگروں کو معلوم ہو گیا کہ یہ اژدہا جادو نہیں بلکہ یہ خدا کا حکم ہے. اسی وقت فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. سب کے سب جادوگر کہنے لگے ہم تو ایمان لاتے ہیں موسیٰ پر اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں. فرعون بلایا تھا جادوگروں کو دشمنی کرنے کے لیے، جو سامنے دشمن بن کر آیا تھا وہ بھی حضرت موسیٰ کے قدموں پہ گر گیا. کہنے لگے کہ موسیٰ ہمیں تمہارے رب سے ملا دو. تو بہرحال حضرت موسیٰ کو اللہ نے ایک عجیب معجزہ دیا تھا عصے کا. وہ معجزہ حضرت موسیٰ کے ساتھ خاص تھا. حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا اونٹنی کا. لوگ کہنے لگے اے صالح اگر تو سچا پکا نبی ہے تو یہ پتھر سے گابھن اونٹنی نکلنا. کیسے اونٹنی نکلنا؟ ساری معمولی اونٹنی نہیں نکلنا، گابھن ہو. کہاں سے نکلنا؟ پتھر سے اونٹنی نکلنا. اللہ تعالیٰ سے دعا کی حضرت صالح نے، پتھر سے اونٹنی نکلی.
اس کی قدر کرو، اس کی عزت کرو، اللہ نے حکم فرمایا، لوگ اس کی قدر نہیں کیے، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ دیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ دیا، پرندوں سے حضرت داؤد علیہ السلام ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، یہ حضرت داؤد کا معجزہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، وہ معجزہ تھا ہوے پر تخت لے کر ہوے پر اڑتے تھے، جس طرح آج جہاز ہوے میں اڑتے ہیں، مہینوں کا سفر ایک دن میں کر لیتے تھے۔ دنیا کی تمام مخلوق کی بولی جانتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، جنات کی بولی جانتے تھے، پرندوں کی بولی جانتے تھے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ مادر زاد اندھوں کو حضرت عیسیٰ پڑھ کر دم کر کے ان کی آنکھ اچھی ہو جاتی۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، مردے انتقال ہو گیا، زندہ کر دیتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مردوں کو زندہ۔ برس کی بیماری ہے، حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں اللہ نے وہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ برس کی بیماری والے اس برس کی بیماری سے شفا یاب ہو جاتے تھے۔ جس دور کے اندر جو ضرورت تھی وہ ضرورت کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں علاج و معالجے کا بہت زیادہ زور تھا، حضرت عیسیٰ کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، ایسی بیماریوں سے شفا ملتی تھی۔ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں بڑے بڑے ڈاکٹرز نہیں کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں جادوگری کا زیادہ زور تھا، شور تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عصا کی شکل میں معجزہ دے کر بھیجا۔ عزیز و بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر، آخری رسول بنا کر بھیجا، اور سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا، اور ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ یہ معجزہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت تک چلے گا۔ یہ معجزہ موسیٰ آئے اپنا معجزہ لائے اور دنیا سے گئے، معجزہ گیا۔ حضرت صالح آئے معجزہ لائے، دنیا سے گئے، معجزہ گیا۔ حضرت سلیمان آئے معجزہ لائے، دنیا سے گئے، معجزہ گیا۔ حضرت داؤد آئے معجزہ لائے، دنیا سے گئے، معجزہ لے کر گئے۔ حضرت عیسیٰ آئے دنیا کے اندر معجزات لے کر آئے، دنیا سے گئے تو معجزے لے کر گئے۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے، معجزے کو لے کر آئے، اور ایسا معجزہ لے کر آئے کہ قیامت تک یہ معجزہ باقی رہے گا۔ بہت سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے۔ ایک مرتبہ ابو جہل آیا، ہاتھوں میں کچھ چھپا کر چیزیں لے کر آیا، حضور کے پاس آیا، کہنے لگا محمد بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ ابو جہل سب دشمن تھا۔ حضور نے پوچھا اگر میں بتا دوں تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو کیا تو ایمان قبول کرے گا؟ کہنے لگا ضرور قبول کروں گا۔ تو پھر حضور نے دوسرا سوال پوچھا کہ میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے یا تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ خود بتائے کہ میں کون ہوں؟ ابو جہل کہنے لگا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، میں گن چن کر جو چیزیں لے کر آیا ہوں یہ کسی کوئی نہیں دیکھتا تھا، کوئی جانتا نہیں تھا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے۔ حضور سے اس نے کہا کہ اے محمد آپ مت بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، آپ یہ کرو کہ میرے ہاتھ میں جو ہے وہ خود بتائے کہ آپ کون ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ اپنے ہاتھ کے اندر، جو ابو جہل کے ہاتھ کے اندر کنکریاں تھی، پوچھا کہ اے کنکریوں بتاؤ میں کون ہوں؟ تو کنکری کلمہ پڑھنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بہت سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے فضا میں عطا فرمائی، چاند میں عطا فرمائی، زمینوں میں عطا فرمائی، درختوں میں عطا فرمائی، بادل میں عطا فرمائی۔ اگر ایک ایک معجزے کا بھی اگر یہاں ذکر کیا جائے
تو طویل وقت ہو جائے گا، لیکن اصل معجزہ عزیزوں قرآن مجید کا معجزہ سب سے اصل معجزہ ہے، آج اس کو بتانا تھا کہ قرآن مجید کا سب سے بڑا معجزہ، اس کے ہر دور میں حافظ ملیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو ہم نے نازل کیا اور قیامت تک ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ توریت کو اللہ نے نازل فرمایا، زبور کو اللہ نے نازل فرمایا، انجیل کو نازل فرمایا، لیکن اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ آج توریت بدل گئی، آپ امریکہ میں جاؤ توریت الگ ہے، آپ فلسطین چلے جاؤ وہاں الگ توریت ہے، آپ الگ الگ ملکوں میں چلے جاؤ توریت الگ الگ قسم کی ملے گی، اور آپ زبور اٹھا لیجئے، زبور الگ الگ جگہوں میں الگ الگ نسخے میں بٹی ہوئی ہے۔ انجیل کا زیادہ چرچا ہے، عیسائیوں کا زیادہ چرچا ہے، آپ یہاں کے عیسائیوں کے گھروں میں جو انجیل ہے اس کتاب کو اٹھاؤ وہ الگ ملے گی، آپ ہمارا اسٹیٹ چینج کر دو دوسرے اسٹیٹ میں چلے جاؤ آپ کو وہاں انجیل الگ ملے گی، آپ اس ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک کو چلے جاؤ، امریکہ میں چلے جاؤ وہاں آپ کو انجیل الگ ملے گی، آپ ایران میں چلے جاؤ وہاں الگ ملے گی، دنیا کے افریقہ میں چلے جاؤ آپ کو الگ انجیل ملے گی، دنیا کے جتنے ملک ہیں اتنے ملکوں کے اعتبار سے الگ الگ انجیل، کون سی صحیح کتاب کون سی غلط کتاب کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن عزیزو بھائیو قرآن مجید ایک واحد وہ کتاب ہے، قرآن مجید ایک واحد وہ مقدس کلام الہی ہے، آپ اس بستی کے اندر قرآن اٹھاؤ وہی قرآن ملے گا، آپ اس بستی کو چھوڑ کر آپ سٹی میں چلے جاؤ جس مسجد کے محراب سے قرآن اٹھاؤ اللہ کی قسم وہی قرآن ملے گا، آپ ہمارے صوبے کرناٹک نہیں بلکہ آپ ہمارے ملک کے اندر جتنے اسٹیٹ ہیں اور جتنے اسٹیٹ ہیں ان تمام اسٹیٹوں کے قریے قریے کی مسجد کے محرابوں کے اور گھر گھر کے اندر رکھے ہوئے قرآنوں کو اٹھاؤ، اور صرف ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ملک میں چلے جاؤ، دنیا کے کسی بھی چپے چپے میں چلے جاؤ قرآن مجید کو اٹھاؤ، قسم اللہ کی یہاں جو قرآن آپ کو ملے گا قسم اللہ کی دنیا کے چپے چپے میں بھی وہی قرآن ملے گا۔ آج تک اس کا نہ حرف بدلا، نہ اس کا زبر بدلا، نہ اس کا زیر بدلا، بدلنے کی کوششیں بہت ہوئی، ہمارے خود ملک ہندوستان کے اندر کئی لاکھ حافظوں کو جلا دیا گیا، خود ہمارے اس ملک ہندوستان کی کارگزاری میں ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر کئی لاکھ قرآن مجید کے نسخوں کو جلایا گیا۔ ہندوستان کی آزادی سے پہلے جتنا متاثر ہمارا صوبہ کرناٹک نہیں ہوا جتنا متاثر وہ علاقے پنجاب کے علاقے متاثر ہوئے، یہاں کے علاقے والوں کی حکومتیں اتنا زیادہ متاثر نہیں ہوئے تھے، گھر گھر کے اندر سے قرآن لاتے اور جلا دیتے، گھر سے قرآن لاتے جلا دیتے۔ مدعی لاکھ برا چاہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، لاکھ کوششیں کی، آج بھی عزیزو امت مسلمہ کے نوجوانوں کے دلوں سے قرآن کی عظمت ختم ہو جائے اس کے لیے اسرائیل ناپاک سازشیں کر رہا ہے کہ مسلمان قرآن نہ سنیں، مسلمان تراویح میں کھڑا نہ ہو، مسلمان قرآن سے دور ہو جائے، قرآن کی فکروں سے دور ہو جائے، قرآن کو سمجھنے سے دور ہو جائے، اگر کسی مسلمان کے سامنے قرآن کی بات پیش کی جائے تو وہ پیچھے ہٹ جائے، اس کے لیے ناپاک سازشیں رچی گئی۔ اور خود ہندوستان کے اندر ہمارے ملک کے اندر ابھی حال میں یو سی سی کا قانون نافذ کرنے کی ناپاک سازش ہو رہی ہے۔ آپ کو کیا معلوم ہے یو سی سی کیا ہے؟ یو سی سی کو نافذ کرنے کے لیے پورے ملک ہندوستان کے بڑے بڑے لیڈر جو مسلمانوں کے خلاف ہیں اس بات کی سب سے بڑا زور لگا رہے ہیں کہ پورے ہندوستان کے اندر یو سی سی نافذ ہو جائے، قرآن کا حکم نہ چلے، شریعت کا حکم نہ چلے، اللہ کا حکم نہ چلے، اللہ کا قانون نہ چلے، ہمارا بنایا قانون چلے۔ اور ہم مسلمان ہیں، کیا کر رہی سبھی معلوم نہیں، کدھر ہو رہا ہم نہ معلوم نہیں۔
اس کے لیے عزیز بھائیوں قرآن مجید کو تراویح میں پڑھا جا رہا ہے. الحمدللہ یہاں ہماری اس مسجد کے اندر تقریباً 19.5 پارے کی تلاوت ہوئی ہے. سال میں ایک بار مل رہا ہمیں قرآن سننے، اس میں بھی ہمیں بہانے کرنے کو گئے. تو کب ہمیں عمل کرنے والے کب بنتی، ہمیں کب بھائی عمل کرنا سو. قرآن کو اگر مسلمان سننے کا شوق نہیں رکھا تو کون آتی بھی قرآن سننے. ہماری مسجدیں ویران ہوتی، شروع میں الحمدللہ ہماری مسجدیں کھچا کچ بھر جاتی ہیں، اور جیسے ہی 26ویں آ جاتی بھر جاتی ہماری مسجد. قرآن کی آخر کی دعا ہمیں سن لیں گے. لیکن عزیزو بھائیوں سال میں ایک مرتبہ قرآن کا سننے کا موقع ملتا ہے. ایک حرف سنیں گے 10 نیکیاں. یہ نیکی کیا ہے آج معلوم نہیں ہوتا، جس دن ہم نیکی کو ترستے اس دن معلوم ہوتا. ہم نہ ریال کیا ہے معلوم نہیں ہے، ڈالر کیا ہے معلوم نہیں، اس کی ویلیو معلوم نہیں ہے، درہم کیا ہے اس کی ویلیو معلوم نہیں ہے. ایئرپورٹ میں ہم تھے، کویت کے ایئرپورٹ میں، والدہ کو شوگر کی وجہ سے ایک چیز کھانے کی ضرورت پڑی، بہت زیادہ شوگر. ایک چیز خریدنے کے لیے گیا، 350 روپے ایک بن. معلوم ہم نہ درہم کا تو کیا، دینار کا تو کیا. ہمارے ملک کی کرنسی دوسرے ملکوں میں نہیں چلتی. ہم نے دوسرے ملکوں میں معلوم ہوتا کہ وہاں کے ملک کی کرنسی ہو تو کتنی اچھا ہوتا. عزیزو بھائیوں آخرت کی کرنسی یہ پیسہ نہیں، یہ دولت نہیں، یہ جائیداد نہیں، یہ زمینیں نہیں، یہ بلڈنگیں نہیں ہیں. آخرت کی کرنسی یہ ہمارے اعمال ہیں. اعمال قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے صورت دے گا، اسے شکلیں دے گا. قرآن پاک کو ہم نے قدر کیا، قرآن پاک کو ہم نے صحیح طریقے سے سنا، قسم اللہ کی قبر میں جائیں گے قرآن ہمارے سینے کے سامنے آ جائے گا. عذاب دینے والے فرشتوں سے کہے گا کہ اس بندے کو عذاب نہ دو. فرشتے پوچھیں گے ہم اس کو عذاب کیوں نہ دیں، اللہ نے اسے عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے. وہ کہے گا کہ یہ قرآن سے محبت کرتا تھا. قرآن سے محبت عزیزو بہت بڑی چیز ہے. آج دنیا محمد الرسول اللہ کے نام کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے، قرآن کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے. اور مٹانے کی کوشش وہ ظاہر میں کر رہے ہیں، اندر سے مسلمان کھوکھلا مسلمان کر رہا ہے. مسجد کو کھوکھلا مسلمان کر رہے ہیں. کیا شان ہو جائے ہمارے ملک کی مسلمانوں کی کہ جمعہ میں جس طرح مجمع ہوتا ہے اسی طریقے کا مجمع ہماری فجر کی نماز میں ہو جائے. انگریز نے کہا تھا کہ جس وقت مسلمان کی مسجد کے اندر فجر کی نماز میں جمعہ کی نماز کے برابر کا مجمع ہو جائے، سمجھ لو ہمارے ملک سے، ہندوستان سے مسلمانوں کو مٹانا ناممکن ہو جائے گا. بس ہماری شرکت کی ضرورت ہے. اس لیے عزیزو بھائیوں کوشش کریں کہ ہمارے سامنے قرآن کے ختم ہونے کے لیے صرف آج تقریباً 16 روزہ، جتنے روزے باقی 26 کو قرآن پاک ختم ہوتا ہے. گنے چنے 11 دن 10-11 دن باقی ہیں. کوشش کریں اس کے اندر پونے گھنٹے کے اندر تراویح ہو رہی ہے، پونے گھنٹے میں تراویح. اور یہ انونس پوری مسجد سے پورے بستی کو ہو رہی ہے، انونس ہو رہا ہے. اور بہت سارے لوگ قرآن کو سن کر بھی اگنور کر رہے ہیں، کہ سن کر بھی انسنی کر رہے ہیں. کوششیں کریں، قرآن سے محبت ہم ہی کو کرنا ہے. کوئی اور آ کر یہاں قرآن سے محبت کرنے کے لیے سن کر نہیں بیٹھے گا، ہم ہی کو آنا ہے. شوق سے قرآن پاک کو سنیں. بہت کم دن باقی ہے قرآن پاک کے ختم ہونے کے لیے. جتنی کمی ہو گئی، جتنی خامی ہو گئی، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر معافی مانگ لے. اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی. جتنے دن باقی ہیں ان میں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہ دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے، تیسرا عشرہ آنے والا ہے. تیسرے عشرے میں سب سے اہم مسئلہ اعتکاف کا ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اعتکاف کرتا ہے قیامت کے دن اعتکاف کرنے والا اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں ہوتی ہیں. یعنی اعتکاف کرنے والا جہنم میں داخل ہونا اتنا ہی مشکل ہے کہ ایک خندق سے نکلے دوسرے خندق میں جائے، تیسرے خندق میں جائے، پھر نکلے جہنم میں جائے. یہ بہت ناممکن چیز ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ اعتکاف کرنا ہمارے گناہوں کے پاک ہونے کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ سے قرب ہونے کا، قریب ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. آپ حضرات میں سے ماشاءاللہ نیتیں کریں،
آپ کا نیت کرنا یہ آپ کے عمل سے بہتر ہوتا ہے. آپ نیتیں کریں کہ مجھے میری زندگی کے اتنے سال ختم ہو گئے, 30 سال ختم ہو گئے, 35 ختم ہو گئے, 40 ختم ہو گئے, 40 پر 5 ختم ہو گئے, 50 ہو گئے, 60 ہو گئے, 70 ہو گئے, 80 ہو گئے, میری زندگی کا اتنا سال چلے گئے ہیں, اب باقی کتنا ہے وہ مجھے معلوم نہیں ہے. انسان کو ڈیٹ آف برتھ یاد ہوتا ہے, ڈیٹ آف ڈیتھ کس کا ہے وہ زندہ لوگوں کا معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا ڈیٹ آف ڈیتھ کیا ہے. عزیزو بھائیو, کوشش کریں کہ ہماری زندگیوں میں ہم اعتکاف کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, قرآن پاک سے صحیح طریقے سے محبت نصیب فرمائے, قرآن پاک سے عقیدت نصیب فرمائے, قرآن پاک کی ایک ایک لفظ کو حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ذریعے کے طور پر استعمال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد